اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پہ، حالانکہ پورے سندھ سے ہی یہ حال ہے، لیکن کراچی میں بہت سارے نوجوان بچے بچیاں جب یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ میں چانسلر بھی ہوں تمام یونیورسٹیز کا، تو میرے پاس بہت سارے بچے جو ہیں یہ بیل آف ہوپ پہ آ کے ہر بار یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی بینک بھی پرپوزل سننے کو تو کیا اندر بلانے تک کو تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے سفارش نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، موٹر سائیکل ہے لیکن بینک کے پاس جانے کے لیے تو پراپرٹی کے پیپرز چاہیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے نوجوان بچے بچیاں اور پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی جو کہ مختلف دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں، لائک کارپینٹر کا، کوئی روزگار اپنا گروسری سٹور کھولنا چاہتا ہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن سبھی لوگ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم نے بہت سارے بزنس مینوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور یہ تقریباً 3 مہینے پر محیط ہماری ایکسرسائز ہے، جس کے اندر ہم نے فائنلی پھر جا کے ایک پرپوزل بنایا ہے۔ اور پھر میں انور مقصود صاحب کے پاس گیا، انور مقصود صاحب سے میں نے اس کو ڈسکس کیا۔ انور مقصود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا زبردست لگا ہے پرپوزل، اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے مختلف NGOs کے ساتھ بھی بات کی، وہ لوگ بھی اس میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بزنس مینوں سے جتنوں سے بھی میں نے بات کی اوورسیز اور کراچی میں، ان سبھی نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بھی، تو پھر اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت آ گئی کہ جب ہمارے بزنس مین، ہماری NGOs بھی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور سبھی کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح آپ 50,000 بچوں کو یہاں IT پڑھا رہے ہیں، جس طرح آپ نے 4.5 لاکھ لوگوں کو راشن دیا ہے، اور جس طرح دروازہ گورنر ہاؤس کا کھلا ہوا ہے، تو ہمیں یہ یقین ہے آپ کے اوپر کہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا اور اس کو آپ امپلیمنٹ کرائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ویک رہتی ہے، اور ہم پریزنٹیشن پہ ہی صرف زور دیتے رہتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے، اور میں آج آپ تمام میڈیا کے توسط سے سبھی لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آج سے آپ اپنا بزنس پلان، بزنس پرپوزل بنائیں، چاہے وہ 1 لاکھ روپے والا ہو، چاہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ 10 لاکھ، جتنے تک کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، 1 کروڑ روپے تک کا آپ پرپوزل اپنا بنائیے۔ پرپوزل بنا کے آپ گورنر ہاؤس میں آ کے اسے سبمٹ کرائیں گے۔ ہمارے پاس بزنس مینوں پہ مشتمل، اور اس میں NGO کے نمائندے بھی ہوں گے، وہ بیٹھ کے ہر ویک، ہر ہفتے ان پرپوزل کو انہی لوگوں کے سامنے انہیں بلوایا جائے گا، ان سے ڈسکس کیا جائے گا، اور جیسے ہی ان کا پرپوزل اوکے ہوگا، ود ان اے ویک ان کو کیش پیمنٹ یا ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ یہ پیسے نہ تو سود پہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو یہ پیسے ریفنڈ کرنے ہوں گے۔ یہ پیسے سے وہ کاروبار کرے گا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اور اگر کل وہ بھی کروڑوں کمانے لگتا ہے تو صرف ہم ایک پیپر پہ اس سے یہ سائن لیں گے کہ وہ بھی اپنے کسی جیسے نوجوان کو یا کوئی ایسا شخص جو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ پیسے وہ اس کو دے گا۔ اس کے اندر جو یہ پرپوزل ہم نے سب سے مانگے ہیں، اس میں ہم نے ایک پرپوزل، ہمارا کراچی کے ایک بڑے بزنس مین ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب، ان سے بھی میری ڈسکشن ہوئی۔ ان کے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا تھا کہ ہم لوگوں کو جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے اور گھر اپنا لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ہم نے پرپوزل بنا لیا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو، تو وہ بھی ہمیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ تو ہم پیرللی دونوں چیزوں پر کام کریں گے، اور ہم نے اس اسکیم کا جو نام ہے وہ گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم
کے تحت ہم اب کراچی میں اگلے ہفتے سے اس کے بینرز بھی لگانے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کے تھرو، میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے، اس کی اویئرنیس دیں گے کہ یہ جو گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم ہے، اس کے اندر آپ اپلائی کریں، اپنا پرپوزل لے کر آئیں. اس میں جو بہترین چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے سود نہیں لے رہے اور یہ پیسے کسی کو ریفنڈ نہیں کرنے. اور جب دونوں چیزیں ہوں تو پھر آپ کا سارا دماغ، سارا چیز اپنے کام اور اپنے بزنس پر ہونی چاہیے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آئی ٹی کا کام شروع کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروایا، آج جاری و ساری ہے، بغیر کسی قومیت کے، زبان کے، مسلک کے، ہر ایک کے لیے دروازہ آئی ٹی کے لیے کھلا ہے. اسی طرح راشن کے لیے کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی قومیت ہو، دروازہ کھلا ہے، آئے اور لے جائیں. اسی طرح اس گورنر انیشیٹو روزگار اسکیم میں کسی بھی قومیت، زبان اور صوبے کی بنیاد نہیں ہے. جس شخص کے پاس بھی اگر ایسا پرپوزل ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو صرف اس میں فائنینس کی ضرورت ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کاروبار کو چلا سکتا ہے، تو وہ پرپوزل جمع کرائے. انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ سب کے سامنے، میڈیا کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ جب ہم ان لوگوں کو بلا کے پیسے ہینڈ اوور کر رہے ہوں گے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو کہ منتظر ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نظر آئے، کوئی امید کی کرن نظر آئے. تو آج یہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اب جو بھی ہمارے لوگ ہیں، طالب علم ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، کالج کے ہوں، اسکول کے ہوں، یا ایسے کاروبار کرنا چاہتے ہوں جس میں جیسے میں نے کہا گروسری سٹور بنانا چاہتے ہوں، کارپینٹر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس میں سمجھتا ہوں کام ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شرم نہیں. اگر آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نوکری کرنے والے نہیں، نوکری دینے والے بنے. تو جہاں آئی ٹی کے اندر ہمارے سال بھر کے بعد لوگ نوکری دینے والے بن جائیں گے، اسی طرح اس روزگار اسکیم کے تحت بھی آپ نوکری دینے والے بنیں گے. اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت بھی دے گا. اور جو ہمارے بزنس مین ہیں، اوورسیز بزنس مین ہیں، جنہوں نے ہمیں اس میں تعاون کا یقین دلایا ہے، جو لوکل بزنس مین ہیں انہوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے، تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بزنس مین جو یہاں ہمارے اس پینل میں ہوں گے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بزنس مین چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا صرف لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس سے لوگ پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. تو وہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ وہ خود بھی آئیں، وہ بھی گورنر ہاؤس میں آ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے اس پینل میں. اور اگر ان کو کوئی بزنس پرپوزل سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس بندے کو اپنے پیسے بھی دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اگر اس میں شامل ہوتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے. اور جتنے زیادہ بزنس مین اس میں شامل ہوں گے، جتنی زیادہ این جی اوز آئیں گی، ہمارا کام ہوگا کہ ہم جو لوگ ہیں ان کی میرٹ دیکھیں گے، ان کو چیک کریں گے، ان کا گراؤنڈ چیک کریں گے. اور پہلا جو اس کام کے اندر جو سے میں نے کہا 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے ہے، تو اس کا جو ہم فنڈ بنائیں گے یا جو لوگ شامل ہو رہے ہیں تو اس میں پہلا 1 لاکھ روپیہ میں اپنی فیملی کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ اس میں ڈالوں گا، میری طرف سے ہوگا. اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، جو لوگ ڈال رہے ہیں اس میں جہاں ہم سمجھیں گے کہ اور ہم نے سپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کرتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزگار اسکیم ہے، یہ جب لوگ اس میں آ کے شامل ہوں گے اور جب پریکٹیکلی آپ سب بھی دیکھیں گے کہ جو ہم نے میکنزم بنایا ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو جینون پرپوزل بنا کے لائے گا اسے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی چکر نہیں لگانے پڑیں گے. اس کا پرپوزل جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اوکے ہوگا، اس کو ود ان اے ویک جو ہے پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈال دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ
جس طرح باقی چیزوں میں ہم رات دن محنت کر رہے ہیں کہ اس شہر میں خوشحالی آئے، اس صوبے میں خوشحالی آئے، تو یہ ایک اور ہم نے پیشکش رکھی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہمارے تمام انیشیٹوز میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو دیکھتے ہوئے جو ہم نوجوانوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ ہمیں برکت بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا. آمین. صاحب آپ نے یہ جو روزگار اسکیم شروع کی ہے، لازمی ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن کل آپ جاتے جاتے ایک بات کر گئے جس سے بھی تاثر ہو رہا ہے کہ سندھ کا گورنر خود سازشوں کا شکار ہے، اور جو نوجوان جس سے آپ ابھی خطاب کریں وہ کہے گورنر خود کو نہیں بچا پا رہا، ہمیں روزگار کیا دے گا، وہ سازش ہے کیا وہ بھی بتا دیں تاکہ نوجوانوں کو پتا چلے آپ کے پیچھے کون ہے. دیکھیں، میں تو جب سے گورنر بنا ہوں اس قسم کی سازشیں آتی رہتی ہیں اور ہم اس کا مقابلہ الحمدللہ بڑی ہمت سے کر رہے ہیں. لیکن اگر ان باتوں کی وجہ سے ہم کام روک دیں، ان باتوں کی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ میں ایک دوسرے پر الزامات لگاؤں سیاسی. جہاں تک میری ذات کی بات ہے، جو میں نے کل بات کی، جب مجھے لگے گا کہ کچھ لوگ یا کوئی بھی شخص میری ذات پر بات کرے گا اور غلط بات کرے گا تو میں برملا اس کا جواب دوں گا. لیکن گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ طلباء کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں، طلباء کو خود کفیل کرنے کے لیے جدید کورسز